معراج کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم چونکہ اہل سنت ہیں، اور یاد رکھنا میری یہ بات پکا لو، اہل سنت فرقہ نہیں ہے، اہل سنت فرقہ نہیں ہے، اہل سنت ایک جماعت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جس کا ذکر جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ بریلوی فرقہ ہے، نا، ہمارے جتنے بڑے ہیں سب نے اپنے ساتھ اہل سنت و جماعت لکھوایا ہے، بریلوی اس لیے ساتھ لگایا ہے تاکہ دوسروں سے ذرا ممتاز ہو جائیں، پتہ لگ جائے کہ ہم وہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ نبی کو پتہ نہیں ہے، ہم وہ رکھتے ہیں کہ نبی کو سب کچھ پتہ ہے۔ سمجھ رہی ہے؟ تاکہ اگر کوئی بندہ ٹائٹل پڑھے نا تو اس کو پتہ لگ جائے کہ یار یہ بے شرم نہیں ہے، یہ حیا والے ہیں، یہ وہ نہیں لکھتے کہ نبی نعوذ باللہ اپنی قبر میں مار کے مٹی میں مل گئے، یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں نبی بھی زندہ ہیں، اور جو حضور کی غلامی میں زندگی گزار کے جائیں وہ رسول اللہ کے غلام بھی زندہ ہیں۔ سمجھ رہی ہے بات؟ مجھے واصف علی واصف کا جملہ بڑا سونا لگتا ہے، اس نے کہا اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نعوذ باللہ من ذالک زندہ نہیں ہے تو رب پھر درود کس پہ بھیجتا ہے؟ اگر نبی زندہ نہیں ہے تو رب درود کس پہ بھیجتا ہے؟ تو یہ بات پکاؤ آپ، اہل سنت کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل سنت جماعت ہے جس کا ذکر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ میرے آقا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے جو کتابیں ہیں نا سیاستہ کی، ان کے اندر ایک ترمذی کا نام بھی آتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالجماعہ، فرمایا کہ جماعت کی تباہ کرنا، جماعت کے ساتھ رہنا، سواد اعظم کے ساتھ رہنا، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فرمایا فرقوں کے پیچھے نہ لگنا، فرقہ واریت سے بچ کے رہنا۔ اگلے الفاظ بڑے حسین ہیں، سنو ذرا۔ نزول نے فرمایا من ارادہ بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، فرمایا جیڑا بندہ سواد اعظم جماعت اہل سنت کی تباہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درمیان میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث ہے مصطفیٰ کی، ہم کوئی لائی لگ لوگ نہیں ہیں جنہیں لایا گلی او دے نہ ٹور چلی۔ ہماری بیک کے اوپر صدیق اکبر کا نام ہے، ہماری بیک پر فاروق اعظم کا نام ہے، ہماری بیک پر عثمان غنی کا نام ہے، اور ہماری بیک پر حیدر کرار کا نام ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ جانو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ بھائی اہل سنت کون ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، پھر بندے کو فخر ہوتا ہے۔ معراج کے متعلق اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام، یہ توجہ سے سننا ذرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اور پھر کرسی کی سیر، پھر عرش کی سیر، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نشانیاں دکھائیں۔ یہ بڑا مین پوائنٹ ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ میرے نبی کا جانا خواب کے اندر نہیں تھا، میرے نبی کا جانا اپنے جسم کے ساتھ تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم ایک انچ بھی اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کے اندر شک کوئی نہیں، جس کے اندر شبہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اعتراض کفار کرتے ہیں، اعتراض منافقین کرتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، نصرانی کہتے ہیں، قادیانی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اٹ واز دا ڈریم، یہ صرف ایک خواب تھا، یہ صرف روحانی معراج تھا، یہ جسم کے ساتھ جانا نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں تم الٹا بھی لٹک جاؤ، تم حضرت دلائل کی بات کرتے ہو، تم الٹا بھی لٹک جاؤ، ہم ایک قدم پیچھے نہیں اس عقیدے سے ہٹ سکتے۔ ہم کہیں گے ہمارے نبی کا جانا اپنے جسم اطہر کے ساتھ تھا، اور یہ نبی کا جانا قرآن بھی یہ بتاتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی یہ بتاتا ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے تو یہ جملہ بہت بڑا ہے، قرآن بھی یہ بتاتا ہے نبی جسم کے ساتھ گئے، مصطفیٰ کا فرمان بھی یہ بتاتا ہے کہ حضور جسم کے ساتھ گئے۔
جبریل کا جگانا بھی یہی بتاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آگ چار یار، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مرتبہ مصطفیٰ، ہمارے مصطفیٰ۔ سمجھ رہی ہیں؟ یہ الٹا بھی اگر لٹک جائیں، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، 1 انچ بھی، جب تک کوئی ایک صحیح العقیدہ بھی مسلمان موجود ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ گورے کی بات آ جائے تم کہتے ہو دیکھو جی سمجھ میں نہیں آتا، گورا اتنی ترقی کر گیا ہے۔ اوے جس نے نبی کو نہیں مانا وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تو جس نے رب کا دیدار کیا ہے وہ تمہاری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ دیکھو نا، جس نے نبی کو نہیں مانا وہ سمجھ کے اندر نہیں آتا۔ جو گئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ غداری ہم سے نہیں ہو سکتی۔ ہم نے مصطفیٰ کا کھایا ہے، حضور کا کھاتے ہیں، حضور کے صدقے سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ مجھے بڑے کمال کے جملے لگتے ہیں مولانا عبدالستار نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اگر کسی کو یہ باتیں سخت لگیں، وہ اگرچہ کہیں اور جا کے جمعہ پڑھ دیا کرے، ہماری صحت کے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو نا کالا باغ نواب نے نا، نواب کالا باغ، اس نے نا خط لکھا، اس نے کہا اے عبدالستار خان نیازی، قادیانیوں کو لے کر ہاتھ جو ہے ذرا ہولا رکھا کرو، اپنا ہاتھ جو ہے ذرا ہلکا رکھا کرو۔ قربان جائے جنہوں نے مولانا عبدالستار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کی ہے، ان کے متعلق علماء نے لکھا، فرمایا کہ جب مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ رکھا گیا، کہتے ہیں چٹے رنگ کا کفن تھا، کہتے ہیں کفن چہرے کے مقابلے میں میلا نظر آ رہا تھا، چہرہ جو ہے کفن سے بھی زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ وہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے غلام۔ اور میں نے قبلہ رضوی تعالیٰ علیہ سے یہ بات سنی تھی، آپ نے یہ بات فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ جب مولانا نورانی صاحب اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب یورپ کے ٹور پر گئے، گورے نے جب ان کے چہروں کو دیکھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کے علماء ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ایسے چمکنے والے علماء ہیں تو پھر مصطفیٰ کے چہرے کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سمجھ رہی ہے بات؟ میں جو ان کی بات بتانے لگا ہوں، سنو ذرا، ہم سے یاد رکھنا یہ بات ہے، اللہ کے بندو، ہر بات، ہر اپنی ذات کے لیے کمپرومائز کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے نبی کی عظمت کو لے کے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ 1 انچ تو بڑی بات ہے، ہم اس کا کروڑواں حصہ بھی پیچھے نہیں آ سکتے، کیونکہ بات مصطفیٰ کی ہے۔ آپ جب اس نے کہا نا، نواب کالا باغ نے مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نا خط لکھا، اس نے کہا قادیان مرزائیوں کا ہلکا رکھا کرو۔ آپ نے جواب میں کتنی دلیری سے جواب دیا، سنو، آپ نے لکھا، آپ نے کہا نواب صاحب، جو نواب تھا نا، اگر آپ گوگل پہ اس کی تصویر دیکھو، اس کی مونچھیں بڑی بڑی تھی، بہت بڑی مونچھیں تھی۔ آپ نے جواب میں لکھا، آپ نے فرمایا تیری مونچھانا غداری دیے، نبی دی زلفانہ غداری نہیں ہو سکتی۔ یہ تھے ہمارے بڑے اللہ کے بندو، جنہوں نے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے کلام کیا۔ یہ کیڑی بات ہے کہ ہمارے کسی بڑے کی بات آ جائے تو حضرت والا بائی کاٹ کرو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، نبی کی بات آ جائے تو ہم ایسے ہی بیٹھے رہے نا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، میرے نبی جسم کے ساتھ گئے ہیں۔ اب دیکھو ذرا، اگر کوئی بندہ صرف یہ کہے یہ صرف خواب تھا جی، تو بھائی یہ خواب سی تو رولا کد ہے؟ بات سمجھنا ذرا، اگر خواب تھا تو انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ میں سے کوئی بندہ، کوئی کاکا مجھے اٹھ کے کہہ دے، کوئی چھوٹا سا بچہ، وہ کہ قاری صاحب میں رات کو نا، میں مسجد حرام سے میں مسجد اقصی چلا گیا، میں پہلے آسمان تے چلا گیا، میں خواب تکنا پیا، میں دوسرے تے چلا گیا، میں تیسرے تے چلا گیا، میں چوتھے تے چلا گیا۔ اسی طرح USA کا بندہ کوئی کال کر کے کہتا ہے آپ رات کو میری خواب میں آئے ہوئے تھے، تم تو سیالکوٹ کے اندر ہو، تم ادھر امریکہ میں اس کی خواب کے اندر پہنچے ہوئے ہو۔ اگر حضرت والا خواب ہی تھا تو پھر منکروں نے انکار کیوں کیا؟ کفار نے انکار کیوں کیا؟ مشرکین نے انکار کیوں کیا؟ اگر یہ بات آپ
आप समझ गए तो ये बात बहुत बड़ी दलील है। ओए कुफार का हुजूर के मिराज का इनकार करना ही इस बात की दलील है। नबी का जाना ख्वाब में नहीं था, नबी का जाना जिस्म अतहर के साथ था। यार ये ख्वाब जी इधर ओला का है, इनकार काहे का है? समझ रहे हैं मेरी बात? और देखो जरा मैं आपको बताऊं, ये बस अकीदा रख रहे हैं, ये जगह तमाशा इन लोगों ने लगा रखा है। कभी किसी मौजू को छेड़ते हैं, कभी किसी मौजू को छेड़ते हैं। तुम्हें और कोई मौजू नहीं मिलता। हुजूर की बात आ जाए तो तुम लोगों को मरोड़ पर्दे लग जाते हैं। और मैंने यहां तक पढ़ा, उलमा फरमाते हैं जिन लोगों का अकीदा कमजोर था, जिन लोगों की सोबतें ठीक नहीं थी, उन लोगों ने मिराज के मौजज़े को अक्ल के तराजू पे तोला, गुमराह हो गए। बाज लोगों ने बिल्कुल इनकार कर दिया, वो काफर हो गए। क्यों काफर हुए, क्यों गुमराह हुए? उन्होंने मौजज़े को अक्ल के तराजू में तोला। और मौजज़ा कहते ही उसे हैं जो अक्लों से मावरा हो, जो समझों से मावरा हो, जो फहमों से मावरा हो। इधर अक्ल वाले फंस गए और इश्क वाले बाजी ले गए। एक इश्क वाले कहते हैं जिस नबी का एक मौजज़ा मिराज है, फिर खुदा ही जाने उस नबी की अपनी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। जिन्हों का एक मौजदा नहीं तुहानू हले तक समझ आया, 1450 साल लंघ गए ने, फिर तुम क्या जानो कि चांद के 2 टोटे कैसे किए थे? फिर तुम क्या जानो कि पत्थरों को कलमा कैसे पढ़ाया था? फिर तुम क्या जानो कि चिड़ियों ने नबी पाक से कलाम कैसे किया था? तुम फिर क्या जानो कि जानवर हुजूर से कितना प्यार किया करते थे? तुम्हें तो अभी तूर पर रिफत लामकानी कहां, लमतरानी कहां, मर्रानी कहां, जिस नबी का साया नहीं सानी कहां। एक मौजदा मिराज की रात है। एक मैनू दसो जिदा एक मौजज़ा 1450 साल बाद हले समझ नहीं आ रहा। तुम क्या जानो? जरा एक नारा लगाओ जरा सारे। अल्लाह अब देखो जरा, बात बड़ी समझने वाली है अगर आप लोग समझ गए। मैंने ये जो कहा है ना कि हुजूर का जाना जिस्म के साथ है, कुरान ये बताता है। अब कुरान कैसे बताता है? अब देखो जरा, ये मैं इसलिए आपको जियारत कराने लगा हूं, कुरान को देख कर भी सुकून मिलता है। ये देखो कुरान कितना चमक रहा है, सुबहान अल्लाह। ये छापा है किन का? ये इल्मे दीन वालों का छापा है। तो मैंने कहा ये देखो उन्होंने छापा किया है तो बिआबदी ही कितना चमकता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर सिद्दीक़ अकबर से पूछो कि हुजूर का चमकता हुआ चेहरा कैसा लगता था। तो ये देखो बिआबदी ही, ऊड़ बंदा कोई ये आखे कि जनाब बिआबदी ही, तो अगर कोई बंदा आखे जी नहीं बिआबदी ही से ना रूह मुराद है, यानी ख्वाब मुराद है, रूहानी मिराज जो है तो जिस्मानी नहीं होया। उन्हें इत्थे गल समझनी जी। अल्लाह दे बंदे हो, तुसी सीधियां सीधियां गल्लां समझदे हो लेकिन इल्मी गल दी तरफ तुसी तवज्जो नहीं देंदे। हालांकि असल चीज़ जो है वो इल्म है। असी कहने इत्थों तुसी कहंदे हो जी आब्द से सिर्फ रूह मुराद है, जिस्म मुराद नहीं। अगर इधर तुम आब्द से सिर्फ रूह मुराद लेते हो, जिस्म मुराद नहीं लेते, तुसी कहंदे हो जी ख्वाब सी आब्द बताता है, तो भाई यहां पर अगर आब्द से सिर्फ रूह मुराद लेते हो, फिर कुरान मजीद जिथे जिथे आब्द आया फिर उथे भी रूह मुराद लेनी पेगी। ये नहीं हो सकता कि इधर रूह मुराद ले लो, उधर तुमको रूह भी मुराद है, रूह के साथ जिस्म भी मुराद है। वो किस तरह? जरा देखना, पहला सुपारा है, अल्लाह फरमाता है मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। अल्लाह कहता है हमने अपने अब्द पर कुरान नाजिल किया। हुन मैं तुहानू पूछना चाहना, कुरान हुजूर दी रूह ते नाजिल हुआ या हुजूर दे जिस्म ते नाजिल हुआ? देखो ना ये तमाशा, नबी की बात आ जाए तुम डंडियां मारते हो, तबाह करके रख दिया लोगों के ज़ौक़ को, लोगों के अकीदे को। मुझे बताओ ना, नबी दी रूह ते कुरान नाज़िल होया? देखो ना, ओए वजूद दे अंदर रूह ना होए ते ओनू आब्द नहीं आखीदा, ओनू जनाजा आखीदा। वो देखो ना बंदे च रूह निकल जाती है, वो कहता देखो जी जनाजा जा रहा है। अब जरा समझो, अब दूसरी तरफ आओ, ये है 19वां सुपारा। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह से कहा अन असरी बी इबादी। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदों को रात को लेकर निकलो। क्या इसका यह मतलब होगा मूसा मेरे बंदियां दियां रूहां नू लैके निकल, इन्हां दे जिस्मां नू इत्थे रहन दे? ना, तू आखेगा रूह भी मुराद है, जिस्म भी मुराद है।
موت یہ اندازہ کرو ہے اس وجہ نے آکھیا اعظم چشتی صاحب نے محبوباں تے نکتہ چینی جڑے کرم تو باز نہیں آندے اصل منافق جانی اس نو او جھوٹا پیار جتاندے سانو تے دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوے آدم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندے ہے